ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ کہہ دے کہ اگر اللہ سے تم محبت کرتے ہو تم میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور اللہ تمہارے گناہوں بھی بخش دے گا اور اللہ بے حد بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ حضرات، آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، محبت کا ثبوت تو عمل سے ظاہر ہوتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عملی نمونہ پیش کیا۔ حضرات، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صداقت تھی جس سے ابو بکر صدیق بن گئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عدالت تھی جس سے عمر فاروق بن گئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سخاوت تھی جس سے حضرت سیدنا عثمان غنی سخی بن گئے۔ حضرات، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہادر تھے جس سے سیدنا علی شیر خدا بن گئے۔ حضرات، رب کائنات نے میرے نبی میں ہر وہ کمال رکھ دیا تھا جو آدم سے لے کے عیسیٰ تک پیغمبروں میں فردن پایا جاتا تھا۔ میرے نبی میں آدم علیہ السلام کا خلق تھا، نوح علیہ السلام کی تبلیغ تھی، ابراہیم علیہ السلام کا عملی توحید تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا اظہار تھا، موسیٰ علیہ السلام کا جلال تھا، اسماعیل علیہ السلام کا اظہار تھا اور یوسف علیہ السلام کا حسن تھا اور یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی تھی۔ حضرات، جنہیں اللہ کے نبی کے سنت سے محبت نہیں اسے انسانیت سے محبت نہیں، اور جسے انسانیت سے محبت نہیں وہ انسان نہیں بلکہ وحشی درندہ ہے۔ حضرات، میں تو سمجھتا ہوں ایسے دل والا انسان فاسق تو ہو سکتا ہے، فاجر تو ہو سکتا ہے، منافق تو ہو سکتا ہے، کافر تو ہو سکتا ہے، لیکن ایسے دل والا انسان کبھی مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرات، تو آئیے اپنے گریبانوں میں جا کر دیکھیں کہ اپنی اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے ان سے زیادہ محبت تو نہیں؟ اگر ہے تو اس کا مطلب افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرے دوستوں، ہمارے ایمان کو خطرہ ہے، اللہ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ جو رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جسے وہ منع کر دے اسے چھوڑ دو، اسے باز آ جاؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ آخر میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ تمام برونی طاقتوں کو ہم سے ٹکرانے سے پہلے یہ بات کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہماری رگوں میں خون کی بجائے محبت رسول گردش کرتی ہے، کہ ہماری رگوں میں خون کی بجائے محبت رسول گردش کرتی ہے۔ ہم دین محمد کے وفادار سپاہی، مر تو جائیں گے مر ایمان کا سودا نہ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔